السلام علیکم ناظرین، ایک نئی نشست میں افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج تحریک انصاف نے گویا کہ ایک انڈیکیشن دے دیا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان قیدی نمبر 804 کیا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور اس سے حکومت وقت کے لیے کتنی بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد حکومت کے پاس کیا آپشن باقی رہ جائے گا سوائے یہ کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آج اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز تھا اور اس میں کچھ تقاریر ہوئیں، اور تقاریر کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس ملک میں ریاستی نمائندے کہا جاتا ہے، وہ جو ہمیشہ اس ملک میں اشرافیہ کے ساتھ رولنگ ایلیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آج انہوں نے سچ بولا ہے اور بڑا کمال سچ بولا ہے، اور ایسا سچ بولا ہے کہ جو حکومت وقت کے لیے اور ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں بہت کچھ غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ تو بڑی دو اہم چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے میں نے، تو آج کی نشست پہ ان دو باتوں پہ غور ہوگا اور اسی پہ آپ کو کچھ اپنا جو تجزیہ بھی ہے اور جو انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آج ثوابی میں جلسہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گور اور دیگر لوگوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر گویا کہ بتایا یہ گیا کہ اب اسی مہینے میں، نومبر کا مہینہ کہ جو چل رہا ہے، اس میں اب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور اب جن کی اسٹیٹمنٹ کو بھی میڈیا میں نہیں نشر ہونے دیا جا رہا، نہ پرنٹ ہونے دینے رہے ہیں، اس ملک کی جو ایک طرح سے حکومت ہے، کیونکہ اب خوف کا عالم یہ ہے کہ جو اب وہ پیشی کے اوپر یا اپنے اکابرین کے ساتھ جو گفتگو بھی کرتے ہیں تو وہ اب میڈیا پر نہیں آ رہی۔ ظاہر سی بات ہے، پابندیاں اور سخت کر دی گئی ہیں، لیکن نومبر کے مہینے میں بتایا گیا کہ وہ بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایسا اعلان ہے کہ اس کے بعد حکومت وقت کہ جو اب تک تو جو اسٹریٹجی تھی حکومت کی لگتا ہے کہ کامیاب رہی، کہ کہیں اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، لاہور میں یا کسی اور شہر میں اگر تحریک انصاف کو جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، احتجاج کرنا چاہ بھی رہی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال، یہاں تک کہ سیولینز کی مدد کے لیے فوج تک کو طلب کر لی گئی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت، اور پھر اس کے بعد کنٹینرز کے دیواریں کھڑی کر دی گئی، یہاں تک کہ سڑکیں کھود ڈالی گئیں، تو ان مظاہروں کو، ان احتجاج کو کہیں نہ کہیں ناکام بنایا گیا۔ لیکن اب گویا کہ ایسا نہیں کہ کسی ایک شہر میں احتجاج ہوگا، اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جائے گی، اور جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ مڈ آف نومبر کے بعد کسی بھی وقت عمران خان اس حوالے سے اپنے سیاسی اکابرین کو گویا کہ ایک حکم جاری کریں گے، اور اس کے تحت پھر پورے ملک میں گویا کہ سڑکیں بلاک کرنا، پہیہ جام کرنا اور احتجاج، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور حکومتی مشینری کو مکمل طور پہ جام کر کے رکھ دیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت آنے والے دنوں میں اعلان ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک شہر میں بلکہ پورے ملک میں، اور جیسے پہلے مظاہروں کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کسی ایک شہر کو بند کرتی رہی ہے، اب اسی پیٹرن پہ تحریک انصاف پورے ملک کو بند کرنے جا رہی ہے۔ تو دیکھیں، اور آج جیسے کہا گیا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو جائے، امین نے کہا، یا پھر گھروں کو واپس نہ جائیں، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کے آئیں گے کہ وہ ان کو ایک طرح سے الوداع کر کے آئیں گے کہ شاید واپس نہ آئے۔ تو یہ ایک ڈو اور ڈائی کی سچویشن بننے جا رہی ہے آنے والے وقت میں، کیونکہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان نے اور ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ ہاں، ایک ہی آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، تو شاید ان کو محفوظ راستہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ خود عمران خان اس محفوظ راستے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ جو این آر او کی بات کی جا رہی ہے، تو این آر او اٹک جیل میں جب وہ تھے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت بھی ان کو یہ آفر دی گئی تھی، لیکن مسلسل وہ اس کو ریجیکٹ کرتے آ رہے ہیں، اور اب بھی ان کا یہ کہنا ہے
کہ وہ اس ملک سے جانے والے نہیں ہیں. کوئی اور ریاست ہو سکتا ہے لیکن وہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. تو یہ تو ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد سچویشن مزید بوائل اپ ہونے جا رہی ہے. اس دوران اسلام آباد میں ایک لٹریچر فیسٹیول جس کی سرپرستی پاکستان میں برطانیہ کا ہائی کمیشن بھی کر رہا ہے اور اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ایک طرح سے. تو اس میں آج ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہ جو برطانیہ، امریکہ اور پھر یو این کے اندر بھی پاکستان کی سفیر رہی ہیں، معروف صحافی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ صحافت کا ہے. تو گویا کہ آج انہوں نے بات کی. پھر پلڈیٹ کے جو ڈیموکریسی سے متعلق ایک غیر سرکاری ادارہ ہے، احمد بلال محبوب جو ان کے سربراہ ہیں، ان دونوں شخصیات نے وہاں پہ آج گفتگو کی ہے. اور جو ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو ہے وہ حیران کر دینے والی گفتگو ہے. ایک تو یہ جو ہم امریکی الیکشن کو لے کے پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اب ٹرمپ کیونکہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں بھی صورتحال شاید بدلے گی. تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، وہاں پہ کچھ نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں کچھ بدلنے والا ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک درست بات ہے، حقیقت ہے کہ اب امریکہ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس ریجن کے اندر ہم بارہا بتا چکے ہیں، ناظرین کہہ چکے ہیں کہ اب بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو لہٰذا پاکستان اب امریکی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں نہیں. اور میں نے آپ کو پچھلے اپنی گفتگو میں بھی بتایا کہ 2018 سے بھی پہلے شاید کشمیر جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی سے اب ایک خارج عنصر ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. لیکن ملیحہ لودھی نے جو آج اور اہم باتیں کی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اس وقت کی جو ہے وہ ایک ناکام پالیسی ہے، وہ پاکستان کے لیے دنیا میں کوئی سپیس نہیں بنا رہی. تو یہ جو ہم حکومت وقت یہاں پہ نیریٹو لے کے چلی تھی کہ شاید وہ جو اسد مجید صاحب کا مراسلہ سائفر جس کو عمران خان نے سیاسی طور پہ یوز کیا اور اس سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے. اور اس کے بعد ان کا کلیم یہ ہے کہ شاید ہم نے ان تعلقات کو پھر دوبارہ بہتر کیا ہے. تو ملیحہ لودھی کی جو سفیر بھی رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی اس وقت ناکام خارجہ پالیسی ہے اور اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک جو اہم بات کی ہے کہ فوج کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. بالخصوص کن باتوں سے؟ سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی کا جو کنٹرول ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے فوج کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو گویا کہ اس وقت بھی لگ رہا ہے کہ معاملات سارے اس ملک کی فوج دیکھ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی ریاست اس انداز میں نہیں چل سکتی جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے یہ بھی سول ملٹری ریلیشنز کے اندر جو تناؤ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا، یہ کوئی حقیقت بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت مسائل سے گھرا ہوا ہے. گویا کہ دیکھا جائے تو اس ملک میں 2.70 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں جن کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس ملک میں دو طرح کے پاکستان چل رہے ہیں، ایک ایلیٹ کا پاکستان اور ایک عام آدمی کا پاکستان. تو یہ ملیحہ لودھی صاحبہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تصور کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اگر ملک کہیں دنیا میں سفیر لگتی بھی ہیں تو ان کی جو نامینیشنز ہیں یا ان کے متعلق جو سفارش ہے وہ اس ملک کے جی ایچ کیو سے کی جاتی ہے. تو یہ آج ان کی جانب سے یہ باتیں کرنا کہ اب ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور دنیا میں کوئی بھی ملک ایسے نہیں چلتے جیسے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. اور احمد بلال محبوب صاحب نے بھی بڑی حیران کن، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑے نبت الانداز میں گفتگو کرتے، لیکن آج جس طرح انہوں نے اوپنلی اتنی کھل کے بات کی اور تنقید کی، گویا کہ ان کا اشارہ بھی ملک اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قسم کھائی ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات نہیں کرانے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ملک میں شفاف الیکشن ہوئے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو میرے خیال میں 70 کے اندر بھی 71 کے اندر بھی ہم نے شفاف انتخابات کرانے کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے غلطی کی تھی، کیونکہ اس میں عوامی لیگ نے بڑی کلیئر اور لینڈ سلائڈ وکٹری لی تھی اور پھر ہم نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے ملک کا آدھا حصہ گنوا دیا اور پاکستان ٹوٹ گیا. تو وہ ضرور فری اینڈ فیئر الیکشن تھے جس میں مجیب الرحمان کچھ فتح ہوئی اور اقتدار ان کو حوالے کرنا تھا، لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ شاید جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی موضوع یا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو خود فیصلے کرنے والا پرائم منسٹر ہوتا
تو اس کو چلتا کیا گیا اور اس دوران ملک بھی دو لخت ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا احمد بلال محبوب نے کہ ہم پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن کون جیتے گا اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن کراتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، اور اس کا آج اظہار پل ڈیٹ کے سربراہ اگر کر رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ الیکشن جیتنا کس نے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کا انعقاد کرایا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے آخری بات کی ہے کہ اس ملک کے مسائل تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک کے اندر منتخب حکومت نہ آئے۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ تک جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ ہائیبرڈ تھیں اور وہ پلانٹڈ تھیں، وہ عوامی ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے تھے۔ جب جب عوامی ووٹ سے اقتدار میں آنے والوں نے کوشش کی اور کامیاب ہوئے تو ان کا تو مجیب الرحمان کی شکل میں ان کو ایک الگ ملک دے دیا گیا، یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے، یا پھر جو ایک 8 فروری کا الیکشن کے جس میں تحریک انصاف اگرچہ الیکشن جیتی تمام تر مینجمنٹ کے باوجود، لیکن ان کے رہنما آج بھی پابند سلاسل ہے اور اقتدار کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ تو گو کہ 2018 کی جو حکومت پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، اب ایک ہائیبرڈ رجیم 2 کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، آج وہ بھی تنقید کرنے سے نہیں کترا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی موجودہ حالات کو فیور کرنے کے لیے ایک آرگومنٹ بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں اب صورتحال ایک اس طرف جا رہی ہے کہ ملک میں یا تو افراتفری کو دعوت دی جائے، ایک بہت بڑے انتشار کو دعوت دی جائے، اور اس کے بعد جو فیڈریشن کی یونٹس ہیں ان کے اندر اس وقت بھی جو صورتحال چل رہی بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وہ کو زیادہ تسلی بخش نہیں بلکہ رادر پریشان کن ہے۔ تو ایسے میں اگر ان آوازوں کو نہ سنا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان ایک بہت بڑے سانحے کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔